السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جیسا کہ پرسوں کے خطبے میں نے بتایا تھا کہ جلسہ سالانہ کی رپورٹ کا باقی حصہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ لیں کہ دوران سال اللہ تعالیٰ کے جو افضال ہوئے ہیں جماعت پر، ان کا کچھ ذکر کروں گا۔ بڑی کوشش کے باوجود جو خلاصہ رپورٹ بنایا گیا تھا وہ بھی پیش نہیں کر سکوں گا، اسے بھی مختصر کیا ہے۔ بہرحال آج جو میں جہاں سے شروع کر رہا ہوں یہ وہ ہے پہلے دفاتر کی رپورٹ۔ مختلف دفاتر ہیں جو مرکزی دفاتر ہیں۔ وکالت تعمیل و تنفیذ ہے لندن میں، یہ بھارت، نیپال اور بھوٹان سے متعلقہ امور کی نگرانی کرتی ہے، اور جو بھی ان کو ہدایات میری طرف سے جاتی ہیں وہ ان کے ذریعے سے پھر وہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بہت سارے کام ہیں، خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں اس وقت قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کتب کے ہندی تراجم مکمل کروانے کا کام ہو رہا ہے، اور اس کی نگرانی اس وکالت کی طرف سے ہوتی ہے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال اب تک ناظر صاحب نشر و ارشاد قادیان کی رپورٹ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 16 مزید کتب کے ہندی تراجم پہلی دفعہ شائع ہو چکے ہیں، جبکہ 21 کتب ابھی پرنٹنگ، کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ اور ریویو کے مراحل میں ہیں۔ عربی قرآن کریم جو ان کی طرف سے شائع ہوا تھا وہ پہلے میں اس خطبے میں بیان کر چکا ہوں، اس پہ بھی بڑا کام کیا وہاں قادیان کی نظارت اشاعت نے۔ اسی طرح تبلیغ کے کام بھی وہاں ہو رہے ہیں، آن لائن جتنا ہو سکتا ہے جس حد تک ان حالات کے مطابق۔ عربی ڈیسک ہے، عربی ڈیسک کے تحت گزشتہ سال تک جو کتب اور پمفلٹس عربی زبان میں تیار ہو کر شائع ہوئے ہیں ان کی تعداد 145 ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 جس میں 6 کتب شامل ہیں وہ اس سال پرنٹنگ کے لیے بھجوا دی گئی ہیں۔ تفسیر کبیر جلد اول بھجوا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ
حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی کتب پر ترجمے کا کام ہو رہا ہے. اسی طرح خلفاء کے خطابات اور تحریرات کے ترجمے پر کام ہو رہا ہے، ترجمے کا کام ہو رہا ہے. کچھ مکمل کر کے پریس کو بھجوا بھی دیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد آ جائے گا. جماعت کی مرکزی ویب سائٹ پر الحمدللہ اب تک چھپنے والی سب عربی کتب اور میرے خطبات جمعہ اور خطابات کا ترجمہ اور بہت سے مضامین اور سینکڑوں سوالوں اور اعتراضوں کے جوابات مفصل دیے گئے ہیں، انہیں بھی اپڈیٹ کیا جاتا ہے. حوار المباشر، لقاء مع العرب، منہاج الطالبین، مجالس ذکر، عرفان الہی اور سبیل الہدیٰ پر پروگرام کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اس میں. اور خطبہ تو اس ویب سائٹ پہ 2008 سے باقاعدگی سے ڈالا جا رہا ہے. اسی طرح رسالہ تقویٰ بھی ویب سائٹ پر میسر ہے. پھر فرینچ ڈیسک ہے اور اس میں بھی ایم ٹی پر نشر ہونے والے خطبات اور مختلف پروگراموں کا فرینچ ترجمہ، جماعت کے لٹریچر کا ترجمہ ان کے سپرد ہے کاموں میں. پھر اسی طرح خط و کتابت جو ہوتی ہے فرینچ ملکوں سے وہ بھی شامل ہے ان کے کاموں میں. سوشل میڈیا، فرینچ ویب سائٹ اور فرینچ ویب ٹی وی کے ذریعے احمدیت اور حقیقی اسلام کی اشاعت کا کام ان کے سپرد ہے. فرینچ ویب سائٹ کا نومبر 2009 میں اجرا ہوا تھا اور اب تک 1.65 ملین سے زائد زائرین نے ویب سائٹ کا مشاہدہ کیا. لوگوں کے سوالات کا جواب ای میل کے ذریعے سے دیا جاتا رہا ہے اور اسی طرح خطبات جمعہ کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ باقاعدہ ترجمہ اپلوڈ کیا گیا ہے. اس میں جماعتی خبریں اپلوڈ کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کام جو یہ کر رہے ہیں جماعتی لٹریچر سے متعلق وہ ان کے ذمہ ہیں. پھر ٹرکش ڈیسک ہے. یہاں بھی دوران سال کافی کتابوں کی تقریباً 18-19 کتابوں کے تراجم پر نظر ثانی کر کے ان کو نشاط کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلدی آ جائیں گی. ایم ٹی اے پر نشر کرنے کے لیے ترکی زبان میں دوران سال 43 پروگرام ریکارڈ کروائے گئے ہیں. سماعی ترکی رسالہ معنویات جرمنی سے باقاعدہ شائع کیا جاتا ہے. جرمنی میں مقیم مربیان ہر ہفتہ سوال و جواب یا کسی موضوع پر اظہار خیال پر مشتمل ٹرکش پروگرام ریکارڈ کیا جاتا ہے، بعد میں انٹرنیٹ پر پیش کیا جاتا ہے. بچوں کی تربیت کے لیے انٹرنیٹ پر سوال و جواب کا دینی پروگرام پیش کیا جاتا ہے جس میں ترک احمدی بچے اور بچیاں شرکت کرتے ہیں. پھر رشین ڈیسک ہے. اس میں بھی تمام خطبات جمعہ اور دیگر خطابات ترجمہ کر کے ڈالے گئے ہیں. ترجمہ کرنے کا کام ان کے سپرد اور بڑی آسان طریق پہ ترجمہ کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ترجمہ کرنے والوں میں علاوہ ہمارے پاکستانی مربیان جو انہوں نے زبان سیکھی، ان کے علاوہ وہاں رشین لوگوں میں سے ایمیل صاحب اور دامیر صفی اللہ صاحب شامل ہیں اور ان کی ترجمے کی چیکنگ رستم حماد علی صاحب کرتے ہیں، ہمارے معلوم ہیں. خطبہ جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو ایم ٹی اے پر رشین ترجمے کے ساتھ شائع ہوتا ہے، نشر ہوتا ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب اور آر ٹیوب پر بھی نشر کیا جاتا ہے. اس طرح دوران سال صرف یوٹیوب
کے ذریعے سے 57,000 افراد نے خطبہ جمعہ سنا۔ رشین، ازبک، قازق، کرغیز، تاجک زبان میں موصول ہونے والے خطوط کو بھی جواب یہ دیتے ہیں۔ رشین ترجمہ قرآن کریم کے چوتھا ایڈیشن جو ہے اس کی نظر ثانی اور پروف ریڈنگ کا کام جاری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ملفوظات کی 10 جلدوں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ نظر ثانی اور پروف ریڈنگ کا کام جاری ہے۔ رشین ویب سائٹ ہے۔ 2013 میں رشین ویب سائٹ رشین زبان میں جماعتی ویب سائٹ کا اجرا ہوا تھا، اور تمام خطبات جمعہ اور دیگر خطابات کا رشین ترجمہ باقاعدگی سے اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ نیز جو کتب رشین ترجمہ میں شائع ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ دوران سال 10,000 سے زائد لوگوں نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی 1.5 ملین سے زائد لوگوں نے وزٹ کیا۔ ازبک ویب سائٹ ہے، اس میں بھی خطبات اور خطابات اپلوڈ کیے گئے، اور دوسرے بعض ایڈریسز میرے یا اس کے علاوہ جو جماعتی پروگرام تھے۔ کرغیز زبان میں جماعتی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے کرغزستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی کرغز قوم کے لیے اسلام اور رحمت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ دوران سال 2,29,000 سے زائد لوگوں نے ویب سائٹ کو وزٹ کیا۔ جو بعض جو مواد مہیا کیا گیا اس ویب سائٹ پر، اس میں ہے جماعت کی طرف سے شائع شدہ کرغز ترجمہ قرآن یہ اپلوڈ کیا گیا ہے، اور کرغز قرآن کریم کے 30 پاروں کی تلاوت ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارا لٹریچر ہے۔ بنگلہ ڈیسک ہے۔ MTA پر 40 گھنٹے کے بنگلہ لائیو پروگرام پیش کیے گئے ان کے ذریعے سے۔ ان پروگراموں کے نتیجے میں بنگلہ دیش اور مغربی بنگال میں 69 بیعتیں حاصل ہوئیں۔ قرآن کریم کے بنگلہ ترجمہ کی نظر ثانی کا کام جاری ہے۔ اس وقت 25ویں پارے کی نظر ثانی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارا کام ہے جو بنگلہ ڈیسک کر رہا ہے۔ چینی ڈیسک ہے۔ چینی ڈیسک نے اس سال لائف آف محمد اور 10 پروفس فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ کتابیں جو ہیں ان کا ترجمہ مکمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف کتابیں ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض کتابیں ہیں، اور دوسرا لٹریچر بھی شامل ہے، وہ بھی تقریباً تیار ہے اور اشاعت کے لیے بھجوا دیا جائے گا۔ انڈونیشین ڈیسک ہے۔ انڈونیشین زبان میں بھی اب خطبہ جمعہ کا لائیو ترجمہ کیا جاتا ہے جب سے یہاں ڈیسک کھولا ہے۔ اس کے علاوہ دوران سال 220 پروگراموں کا ترجمہ ہوا۔ دوران سال حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب اور دوسرا لٹریچر کا ترجمہ کیا گیا۔ اتمام الحجہ، سراج منیر، ملفوظات، جلدوں، سچائی کا اظہار، اور بہت سارا لٹریچر۔ سواحیلی ڈیسک ہے، یہ اس کا بھی باقاعدہ قیام عمل میں آ چکا ہے یہاں UK میں۔ MTA افریقہ پر نشر ہونے والے تمام پروگراموں کا سواحیلی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ MTA افریقہ کے لیے قرآن کریم کا سواحیلی ترجمہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ دوران سال 15 پاروں کا ترجمہ مکمل ہوا۔
اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اسپینش ڈیسک ہے، یہ مرکزی اسپینش ڈیسک کا قیام جب سے ہوا ہے یہ اسپین میں ہی قائم ہے اور وہیں سے یہ کام براہ راست مرکز کی نگرانی میں کر رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض کتب کے ترجمے کا کام مکمل کیا ہے انہوں نے اور انشاءاللہ جلد اشاعت کے لیے بھجوا دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسپینش ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کو ماہانہ 22,000 لوگ وزٹ کرتے ہیں آج کل، اور رمضان کے مہینے میں تعداد 42,000 تھی۔ اس کے علاوہ فیس بک پر کئی آرٹیکل لکھے گئے جن کے ذریعے ہزارہا اسپینش افراد تک پیغام پہنچا۔ مختلف عناوین پر مختصر ویڈیوز بنا کر بھی ویب سائٹ پر ڈالی گئیں، اس کے ذریعے رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ برازیل سے ایک دوست نے ویب سائٹ کے ذریعے رابطہ کیا اور بعد میں بیعت کی۔ اسی طرح ارجنٹائن کی ایک جرنلسٹ سے بھی رابطہ ہوا جس نے بعد میں اخبار میں جماعت کے حوالے سے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا۔ تحریک وقف نو، اس کا دفتر بھی اب کافی آرگنائز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں واقفین نو کی کل تعداد 72,932 ہے، جس میں 43,281 لڑکے اور 27,994 لڑکیاں ہیں۔ اس سال نئے واقفین جو شامل ہوئے وہ 3,994 ہیں۔ 15 سال سے زائد عمر کے واقفین نو کی تعداد 32,319 ہے، جس میں لڑکے 20,920 اور لڑکیاں 11,399۔ اس رپورٹ کے مطابق تجدید وقف نو کرنے والے جن واقفین نو کے فارم موصول ہوئے ان کی کل تعداد 15,000 سے زائد ہے۔ جو بڑے ممالک ہیں جہاں واقفین نو ہیں ان میں پاکستان ہے جہاں 34,000 سے زائد ہیں، جرمنی ہے یہاں 9,000 سے زائد، UK ہے 6,000 سے زائد، انڈیا ہے 4,000 سے زائد، کینیڈا ہے 4,000 سے زائد۔ اس کے علاوہ ہر ملک میں ہیں، یہ بڑی تعداد میں نے دے دی۔ الاسلام ویب سائٹ، اس وقت 310 کتب انگریزی میں اور 1,000 اردو زبان کی کتب ویب سائٹ پر ڈالی جا چکی ہیں۔ دوران سال 12 نئی انگریزی کتب ایپل، گوگل اور امیزون پر شائع کی گئیں۔ اس طرح ان پلیٹ فارم پر موجود کتب کی تعداد 66 ہو چکی ہے۔ بہرحال کافی مواد ہے جو الاسلام پر ڈالا گیا ہے اور ان کی ٹیم بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اکثریت تو والنٹیئرز ہی ہیں اور کوئی نہ کوئی نیا پروگرام یہ متعارف کراتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ ریویو آف ریلیجنس، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسالے کا اجرا فرمایا تھا اور پہلا شمارہ جنوری 1902 میں شائع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رسالے کو اب 118 سال ہو چکے ہیں۔ یہ رسالہ انگریزی، فرینچ، اسپینش اور جرمن زبان میں شائع ہو رہا ہے اور ہر ایک زبان میں ریویو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا چینلز بھی ہیں۔ انگریزی رسالہ ماہانہ بنیاد پر شائع ہوتا ہے جبکہ باقی زبانوں میں رسالے کی سماعی اشاعت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہر ہفتہ آن لائن مواد بھی شائع ہو رہا ہے۔ ریویو آف ریلیجن نے انگریزی زبان بولنے والے طبقے تک حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح جرمن اور اسپینش لوگوں میں بھی اب یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ریویو ریلیجن بڑا کام کر رہا ہے جس میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام شامل ہیں۔ گزشتہ سال 5 ملین سے زائد افراد نے ہمارے مواد سے استفادہ کیا۔ سوشل میڈیا کے بارے میں اس سال نئی اسکیم کے تحت ہر روز یا ہر دوسرے روز مضامین شائع ہو رہے ہیں۔ ریویو آف ریلیجنز اب یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ
لاک ڈاؤن کے دوران، اس بیماری کے لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کا آن لائن مضامین پڑھنے کی طرف پہلے سے زیادہ رجحان پیدا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں 120 مضامین آن لائن شائع کیے گئے۔ ریویو اور ریلیجنس کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کو 70,000 افراد نے سبسکرائب کیا ہے۔ صرف پچھلے سال میں ہی ہماری ویڈیوز کو 1.7 ملین مرتبہ دیکھا گیا۔ الفضل انٹرنیشنل ہے، اس کا اجرا 1994 میں ہفتہ روزہ کی شکل میں ہوا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 27 مئی 2019 سے ہفتے میں 2 روز شائع ہو رہا ہے، جمعہ اور منگل کو، اور بڑا اچھا خوبصورت رنگین شمارے کی صورت میں شائع ہو رہا ہے۔ الحکم انگریزی ہے، باقاعدگی سے ہی ہفتہ وار اخبار شائع ہو رہا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے زمانے میں الحکم کی ریڈرشپ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اخبارات میں جماعتی خبروں اور مضامین کی اشاعت کی رپورٹ یہ ہے کہ اخبارات میں جماعت کی خبریں، جو مختلف دوسرے اخبارات ہیں دنیا کے، جماعت کی خبریں اور آرٹیکل شائع ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قبولیت کی جو خاص ہوا چلائی ہے، بڑی کثرت سے میڈیا کی جماعت کی طرف توجہ ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر 2544 اخبارات نے 12,453 جماعتی مضامین، آرٹیکلز اور خبریں وغیرہ شائع کیں۔ ان اخبارات کے قارئین کی مجموعی تعداد 52 کروڑ سے زائد ہے۔ پریس اینڈ میڈیا آفس ہے۔ دوران سال اللہ کے فضل سے پریس اینڈ میڈیا کی ٹیم کو کئی پروجیکٹس پر کام کرنے کی توفیق ملی، جس سے بڑی تعداد تک جماعت کا پیغام پہنچا۔ مختلف موضوعات پر پوسٹ شیئر کی گئیں، جن کے ذریعے 31 لاکھ سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا۔ پریس اینڈ میڈیا آفس نے متعدد جرنلسٹ کو مساجد آنے کی دعوت دی، اور دوران سال میں بعض مشہور جرنلسٹ سمیت تقریباً 100 جرنلسٹ نے مساجد کا وزٹ کیا۔ شعبہ پریس اینڈ میڈیا بھارت کی طرف سے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک جامع مضمون شائع کروایا گیا، اور وسیع پیمانے پر میڈیا کے لوگوں میں اس کی تشہیر کروائی گئی۔ وہاں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وہاں کے کوشل صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے لکھا کہ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ نظام الدین میں جو واقعہ ہوا ہے، وہاں جو ایک جگہ پہ تبلیغی جماعت کا واقعہ ہوا تھا اور اس سے بڑا شور پڑا تھا انڈیا میں، جو واقعہ ہوا ہے وہاں اس کا اسلام کے ساتھ یا احمدیہ جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ اصل میں لوگوں کی لاپرواہی ہے اور سوچ کی غلطی ہے۔ اسلام تو شروع سے ہی وبائی بیماری سے بچنے سے متعلق آگاہ کرتا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کا مضمون بہت عمدہ ہے اور عین موقع کی مناسبت سے آپ نے دیا ہے، اور تمنا کی کہ اس کے نتائج ظاہر ہوں۔ شعبہ مخزن تصاویر ہے، اس کا طاہر ہاؤس میں اس کا دفتر ہے اور ایگزیبیشن ہے۔ جس طرح وزٹ ہونے چاہیے وہاں ویسے ابھی تک وزٹ ہو نہیں رہے میری رپورٹ کے مطابق، زیادہ سے زیادہ دیکھا جانا چاہیے۔ آج کل تو خیر حالات ایسے ہیں، لیکن عام حالات میں بھی وزٹ ہونے چاہیے، لوگوں کے تاریخ کا پتہ لگتا ہے جماعت کی۔ دوران سال اب تک تقریباً 25 ممالک سے 913 سے زائد افراد نے نمائش کا وزٹ کیا، اور یہ تو بہت معمولی تعداد ہے، اور باقاعدہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے ان کی تصویری نمائش کو۔ احمدیہ آرکائیوز اینڈ ریسرچ سینٹر ہے۔ اس شعبے کے تحت حضرت اکتر مسیح علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے تبرکات کو محفوظ کرنے کا کام جاری ہے۔ اور مغربی محققین جو جماعت احمدیہ پر ریسرچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطہ میں ہیں، اور انہیں حقائق پر مبنی معلومات دی جاتی ہیں۔ نیز جماعتی تاریخی ریکارڈ میں سے متعلقہ مواد کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور اچھا کام کر رہے ہیں، کافی ریکارڈ انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔
MTA افریقہ اگست 2016 میں MTA افریقہ کا اجرا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے دور دراز علاقوں کی مقامی زبانوں میں پیغام پہنچ رہا ہے۔ اس وقت MTA افریقہ کے 2 چینلز مختلف زبانوں میں ہمہ وقت نشریات پیش کر رہے ہیں۔ دوران سال مختلف اسٹوڈیوز میں یوروبا، ہاؤسا، چوئی، سواہیلی، فرینچ اور کریول زبانوں میں 600 سے زائد پروگرام تیار کیے گئے۔ گھانا سے وہاں کا بڑا اچھا اسٹوڈیو بنایا گیا وہاں، جس کا نام وہاب آدم اسٹوڈیو ہے۔ کافی لائیو پروگرام وہاں سے نشر ہوئے، اور افریقہ میں پہلی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کا مقابلہ بھی وہاب آدم اسٹوڈیو سے نشر ہوا۔ گیمبیا میں ٹی وی چینل اور اسٹوڈیو کی تکمیل ہوئی۔ دوران سال MTA افریقہ نے گیمبیا میں ایک اسٹوڈیو کا کام مکمل کیا ہے، جہاں سے ایک چینل کے ذریعے 24 گھنٹے نشریات پیش کی جا سکیں گی، اور کئی سیاسی اور علمی شخصیات اب گیمبیا میں MTA کو خاص طور پر دیکھتی ہیں۔ مبلغ انچارج اور کیمرون لکھتے ہیں کہ خدا کے فضل سے کیمرون کے 130 چھوٹے بڑے شہروں میں MTA افریقہ کیبل سسٹم کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح MTA العربیہ بھی شمال کے 3 ریجن میں دیکھا جاتا ہے، اور MTA کے ذریعے سے کیمرون کے 10 ملین سے زائد افراد تک احمدیت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ کیمرون میں MTA انگریزی اور فرینچ دونوں زبانوں میں دیکھا جاتا ہے۔ نارتھ کے تینوں ریجن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس لیے علماء MTA العربیہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ امیر صاحب تنزانیہ لکھتے ہیں کہ دسمبر 2019 میں موشی ریجن کے 2 معلمین ہمارے تبلیغی مہم کی غرض سے شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں میں گئے، اور معلمین گھر گھر جا کر تبلیغ کرنے لگے۔ ایک حجام کی دکان پر انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی پر MTA افریقہ کی نشریات جاری ہیں۔ انہوں نے دکان کے مالک سے پوچھا کہ آپ احمدی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں احمدی تو نہیں ہوں، مگر یہ شخص پگڑی پہنی ہوئی جس نے اس کا خطبہ آتا ہے اور دوسرے پروگرام جو MTA پہ آتے ہیں بڑے اچھے روحانی ہوتے ہیں، علمی ہوتے ہیں، ان کو میں باقاعدگی سے سنتا ہوں، اس لیے مجھے یہ اسلامی چینل پسند ہے۔ بہرحال اس کے بعد ان کے گھر جا کر اس نے معلمین نے اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچایا۔ ان احمدیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو پوری طرح توجہ نہیں دیتے MTA پر، اور شاید ہفتے میں ایک دن ہی ان کے ہاں MTA سنا جاتا ہے، کہ اگر وہ سنیں تو ان کی بھی MTA کے ذریعے سے کافی حد تک علمی اور روحانی پیاس بجھ سکتی ہے، اور تربیت کا بھی بہتر ماحول پیدا ہو سکتا ہے گھروں میں۔ آج کل کرونا کی وجہ سے جو مختلف رپورٹیں ہیں ان میں تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ MTA سننے کی طرف رجحان پیدا ہوا، اور ہم اکٹھے بیٹھ کے سنتے ہیں، چاہے تھوڑا عرصہ سنیں، لیکن جب حالات بہتر ہو جائیں گے تب بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ برکینا فاسو کے ریجن ویدگو کی ایک جماعت ہے، وہاں معلم لکھتے ہیں تو اخلاص اور وفا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہاں کی جماعت کے لوگوں کا کہ ہماری جماعت نے پہلی بار MTA لگا اور لوگوں نے پہلی بار خلیفہ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم تھیں اور خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ احمدیہ ریڈیو اسٹیشنز ہیں۔ دوران سال 2 نئے ریڈیو اسٹیشن کے اضافے کے ساتھ اس وقت جماعت کے اپنے ریڈیو اسٹیشن کی تعداد 27 ہو چکی ہے، جن میں مالی میں 17 ہیں ریڈیو اسٹیشن، برکینا فاسو میں ہیں، سیرا لیون میں، اور تنزانیہ میں اور گیمبیا میں۔
اور یہاں وائس آف اسلام بھی کام کر رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ دوران سال دسمبر 2019 میں کانگو کنشاسا کو ریڈیو اسلامک احمدیہ کے نام سے پہلا احمدیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کرنے کی توفیق ملی۔ وہاں کے مبلغ ہیں متعدی ریجن کے، لکھتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ کانگو کے افتتاح کے موقع پر علاقے کے لوکل چرچ کے بڑے پادری اسحاق صاحب بھی شامل ہوئے۔ وہاں پر اسلام احمدیت کی حقیقی تعلیمات سن کر کہنے لگے کہ میں نے تو اس قصبے کے مسلمانوں سے گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی سیکھا ہے کہ اسلام جادو، تعویذ گنڈے اور عملیات وغیرہ کا نام ہے، جس وجہ سے کبھی اسلام کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوئی میری۔ مگر یہاں جو بھائی چارے اور ہمدردی اور پیار محبت اور احساس کی اسلامی تعلیم بیان کی جا رہی ہے، اس نے میری پچھلی زندگی کے تاثر کو یکسر بدل دیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اب احمدیہ ریڈیو کے ذریعے ہمیں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی توفیق ملے گی۔ بورکینا فاسو کے بنفورا ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ شہر کے لوکل ریڈیو پر جماعتی پروگرام کیے جاتے ہیں، ان میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں۔ ایک دن ایک شخص نے فون پر بتایا کہ میں بنفورا شہر کا رہائشی ہوں اور میں باقاعدگی سے جماعت کی تبلیغ سنتا ہوں، اور یہ بات مجھ پر واضح ہو چکی ہے کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، اس لیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور احمدیت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جماعت کے علاوہ کسی بھی جگہ اسلام کی صحیح تعلیم نظر نہیں آتی، اور ہر ایک کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں جن سے ہم کبھی نکل نہیں سکتے، اس لیے آج حقیقی امن صرف احمدیت میں ہے۔ پھر کانگو کنشاسا کے معلم ہیں ایک جگہ کے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن احمدیہ ریڈیو کی سیکورٹی کے کارکن ایک دن جماعتی کتاب دا ٹرو اسٹوری آف جیزس پڑھ رہے تھے۔ اس دوران ریفارم چرچ کے پادری کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کی کتاب پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عیسیٰ صاحب نے کہا، کتاب دکھائی، اس کا ٹائٹل دیکھ کر ہی پادری کو دلچسپی پیدا ہوئی، انہوں نے کتاب پڑھنے کے لیے مانگ لی۔ اگلے دن ریڈیو میں تشریف لائے اور اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کافی سوالات کیے۔ جب انہیں ان کے سوالات کے تسلی بخش جواب دیے گئے تو بڑے درد کے ساتھ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل تو یہی مقام ہے اور یہی اصل واقعات ہیں جو عوام الناس کی نظر سے اوجھل ہیں۔ میں جس جگہ پر ہوں وہاں سے چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اب اگر ہمت ہوتی تو فوراً جماعت میں داخل ہو کر تبلیغ کا کام شروع کرتا، مگر مجبوریاں ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے وہ قوت ایمانی عطیت کرے کہ میں دنیا سے لڑ کر حقیقی پیغام قبول کرنے والا بن جاؤں۔ پھر دیگر ٹی وی پروگرام ہیں۔ ایم ٹی انٹرنیشنل کی 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ 84 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر جماعت کو اسلام کا پرامن پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔ اس سال 11,063 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 6,842 گھنٹے وقت ملا، اور ریڈیو اسٹیشن کے علاوہ مختلف ممالک میں ریڈیو اسٹیشنز پر 18,479 گھنٹے 89 گھنٹے پر مشتمل 22,167 پروگرام نشر ہوئے، اور ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے سے ان کا اندازہ ہے کہ تقریباً 52 کروڑ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ امیر صاحب سینیگال لکھتے ہیں کہ امبور شہر میں لوکل ٹی وی اسٹیشن پر جو کہ ٹیوب پر بھی نشر ہوتا ہے، وہاں میرا خطبہ سنایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے یہاں لندن سے جو ایم ٹی پر نشر ہوتا ہے وہ سناتے ہیں وہ لے کے۔ اس کے ذریعے ایک تاجر فیملی احمدیت میں داخل ہو چکی ہے، اور اس ٹی وی اسٹیشن کے مالک جلسہ سالانہ جرمنی میں بھی آئے تھے یہاں اور مجھے ملے بھی تھے۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرس، اور یہ جو ہے یہ بھی مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں۔ ایک واٹر فار لائف ہے، دوسرا سولر سسٹم ہے، تیسرا افریقہ کے غریب ممالک میں ماڈل ولیجز ہیں، چوتھا تعمیراتی پروجیکٹس ہیں۔ سب کاموں کو انجام دینے کے لیے UK، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، گھانا، نائجیریا، پاکستان
اور دیگر ممالک سے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس، الیکٹریشین، پلمبر اور دوسرے مختلف شعبوں کے ماہرین اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ دنیا میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب تک ان کے ذریعے سے کل 2800 سے زائد گاؤں میں پانی کے نلکے لگ چکے ہیں اور ان کے ذریعے سے 2,50,000 سے زائد افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ ماڈل ولیجز جہاں تک تعلق ہے، اب تک 9 ممالک میں ان ماڈل ولیجز کی کل تعداد 19 ہو گئی ہے۔ کانگڑا انڈیا کے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ وقفے عید میں وہاں بور کرنے والے مشین آپریٹر نے ان کو وہاں پانی کی ضرورت تھی، یہ تو بور کرنے والے مشین آپریٹر نے آتے ہی کہا کہ میں 4 مسجدوں میں گیا ہوں اور وہاں 2 بور بھی کر کے دیکھ لیے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملی، اس لیے آپ دیکھ لیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتے پانی نکلے یا نکلے۔ بہرحال ان کو یہ کہا گیا مناسب جگہ دیکھ کے اب بور شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ جماعت کو کہا دعا بھی کرو، صدقہ بھی دیا گیا اور 30 فٹ پر پانی کے اثار نظر آنے شروع ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ 350 فٹ پر بور چھوڑ دیا گیا، بڑا اچھا پانی نکل آیا، اور مشین کا آپریٹر یہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے طریقے کو دیکھ کر مان گیا ہوں، جس طرح آپ لوگوں نے دعا اور صدقے سے اس جگہ پانی نکالا ہے، یہ بور پتھریلی زمین پر ہوا تھا اور مشکل بھی تھا کافی، لیکن اللہ کے فضل سے پانی بھی نکل آیا اور میٹھا پانی نکلا، اور پورا گاؤں اب اس پانی کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ الگ انچارج گنی کناکری لکھتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ دکھائی ایک عورت نے، میں وہاں گیا تو ایک عورت نے کہا میں دکھانا چاہتی ہوں ایک جگہ، تو وہاں سے دیکھا تو ایک قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا، پہاڑ کے قریب کی پہاڑ سے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ سارا گاؤں لمبے عرصے سے یہاں سے اپنی پانی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور کہتے ہیں میرے پوچھنے پر اس میں پتہ چلا کہ حکومت کافی دفعہ یہاں کوشش کر چکی ہے لیکن پانی نہیں نکلتا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ ایک کنواں کھودنے والی کمپنی سے بات کی، انہیں وہاں بھجوا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 ہفتوں کے بعد وہاں پانی نکل آیا، اور جب اسے لیبارٹری ٹیسٹ کروایا گیا تو موجود کنووں میں سب سے بہترین پانی تھا وہ۔ اب لوگ اللہ کے فضل سے اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ جماعت ہی اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر قائم کردہ جماعت ہے، جماعت احمدیہ، اور دعاؤں سے صدقات سے یہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرماتا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ گزشتہ 26 سال سے خدمت انسانیت میں مصروف ہے، اللہ کے فضل سے 54 ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس سال دوران سال کانگو میں میڈیکل سینٹر لگایا گیا، بنگلہ دیش میں اس طرح اور بہت سارے ملک، گوئٹمالا، انڈونیشیا، مالی، بنین، نائجر، سینیگال، بہت سارے ملکوں میں میڈیکل سینٹر لگائے گئے، کیمپ لگائے گئے، اور ہسپتال اور کلینک بھی بعض جگہ شروع کروائے۔ اس کے علاوہ نلکے لگانے کا کام اور دوسری ہنگامی مدد کا کام بھی یہ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ اس سال فری میڈیکل کیمپ جو انہوں نے لگائے ہیں وہ 345 ان کی تعداد ہے مختلف دنیا کے ملکوں میں، جن میں افریقہ کے ملک شامل ہیں، ایشیا کے بھی اور یورپ کے بھی، ساؤتھ امریکہ کے بھی، اور ان میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے 2,30,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا اور فری ادویات تقسیم کی گئیں۔ ایسی جگہوں پر گئے جہاں کوئی طبی سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ آنکھوں کے فری آپریشن، مختلف ممالک میں غریب نادار لوگوں کے آنکھوں کے فری آپریشن کی توفیق ملی۔ ہیومینٹی فرسٹ کو دوران سال اس پروگرام کے تحت بورکینا فاسو، انڈونیشیا اور نائجر میں 592 آپریشن کیے گئے۔ اب تک اس پروگرام کے ذریعے کل 15,315 افراد کے فری آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ بورکینا فاسو میں اب تک 8,595 آنکھوں کے مفت آپریشن کیے گئے۔ اسی طرح خون کے احتیاط بھی دیے گئے، کئی ہزار خون کی بوتلیں مختلف ممالک میں دی گئیں، اور اس طرح خدمت خلق کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔
کو چیریٹیز کو مدد بھی کی گئی اور ان کی دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا، ضروریات زندگی کا، جو خاص طور پہ ان دنوں میں جو وائرس کی بیماری کے دن ہیں، تو کافی خدمات کو سراہا گیا ہے جو اس میں مدد کی جا رہی ہے مفت۔ MTA انٹرنیشنل کا جہاں کے دفتر کا جہاں تک سوال ہے، اس وقت اس کے 16 ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں 496 کارکنان دن رات خدمات انجام دے رہے ہیں، 275 والنٹیئرز ہیں مرد اور 142 والنٹیئر عورتیں ہیں، جبکہ 79 یعنی 79 ہیں، 79 جو ہیں وہ کارکن پیڈ کارکن ہیں۔ 27 مئی 2020 کو اس میں مزید وسعت پیدا کی گئی ہے اور نئے دور میں داخل ہوا ہے MTA۔ اس کے سابقہ 5 چینلز کی جگہ اب دنیا کے مختلف ریجنز کے اعتبار سے 8 چینلز کا آغاز کیا گیا ہے، جن پر اب 24 گھنٹے مستقل نشریات جاری ہیں۔ MTA 2014 سے پروگراموں کی سب ٹائٹلنگ کے ذریعے تراجم نشر کر رہا ہے۔ اس سال ان تراجم کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی گئی ہے۔ ان میں انگریزی، اردو، عربی، فرانسیسی، جرمن، ہسپانوی، فارسی، انڈونیشین، جاپانی اور پولش زبانیں شامل ہیں۔ MTA سوشل میڈیا آن لائن کی سروسز کو وسعت دی گئی ہے۔ MTA آن لائن سروسز پر مئی 2020 سے MTA کے 6 چینلز کی اسٹریمنگ کی جا رہی ہے، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 5 تھی۔ اس وقت مزید 2 چینلز کو اسٹریم کرنے کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے اور جلد ہی تمام 8 چینلز بذریعہ اسٹریم، ویب سائٹ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مہیا ہو جائیں گے۔ مبلغ سلسلہ سینٹرل افریقہ کے لکھتے ہیں کہ ایک شخص کافی عرصے سے MTA پر میرا خطبہ جمعہ سنا کرتا تھا، یہاں جس سے نشر ہوتا تھا جو، اور دوسرے عربی پروگرام اور فرینچ پروگرام بھی سنتا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے اپنے معلم محمود احمد صاحب کو اس علاقے میں تبلیغ کے لیے بھجوایا۔ جب انہوں نے وہاں تبلیغ کی اور جماعت کا تعارف کروایا تو وہ شخص اٹھ کر کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کا ٹی وی چینل دیکھتا ہوں، جہاں میں آپ کے خلیفہ کا خطبہ بھی سنتا ہوں، جہاں آتا ہے۔ میں تو کافی عرصے سے جماعت کو جانتا ہوں، آج آپ نے مزید تفصیل سے بتا دیا، اس لیے ہماری تسلی ہے اور آپ ہماری بیعت لیں، ہم جماعت کے ساتھ ہیں۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ ایک خاتون فریحاتی صاحبہ اپنی بیعت کا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میرا تعلق کوموروس آئی لینڈ سے ہے اور پیرس میں مقیم ہوں، میں پیدائشی مسلمان ہوں۔ میں نے بچپن سے اسلامی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ میں مختلف علماء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سوالات کرتی رہی، لیکن مجھے ان کی طرف سے جو جوابات ملتے تھے ان سے میری تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میری ایک احمدی دوست سے بات ہوئی تو دوست نے مجھے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا تعارف کروایا اور بتایا کہ MTA فرانس کے چینل سے بھی متعارف بھی چلتا ہے، اسے تم اس کا تعارف کروایا مجھے، اور مختلف کتب کا مطالعہ کرنے کو کہا، جن میں سے ایک 10 شرائط بیعت بھی تھی۔ کہتی ہیں اس میں میں نے تحقیق شروع کر دی کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے۔ میں نے یوٹیوب اور MTA چینل پر پروگراموں کو دیکھنا شروع کر دیا اور کئی ماہ تک ان پروگراموں کو دیکھتی رہی۔ ان پروگراموں کو سننے اور کتب کو پڑھنے کے نتیجے میں میرے علم میں بہت اضافہ ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات جو ہیں وہ بہت سادگی اور حکمت کے قریب ہیں، اور روحانی طور پر بھی میں نے اچھا محسوس کیا، اور اس طرح میرے سوالات کے جواب بھی مجھے ملتے گئے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطہ کرنے کے بعد اب بیعت کر لی ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گی۔
نوآبائیوں سے رابطہ اور بحالی کی رپورٹ درج ذیل ہے۔ نائجیریا نے اس سال 52,000 سے زائد نوآبائیوں سے رابطہ بحال کیا، جو کچھ عرصے سے رابطہ نہیں تھا۔ بینین نمبر 2 پہ ہے، 11,000 سے زائد ہیں۔ آئیوری کوسٹ نمبر 3 پہ، 9,000 سے زائد۔ کیمرون 7,000 سے زائد۔ سینیگال 5,000 سے زائد۔ برکینا فاسو 4,000 سے زائد۔ کانگو کنشاسا، اور اس طرح اس کے علاوہ بھارت ہے، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، امریکہ ہے، گوئٹمالا ہے، فجی ہے۔ ہر جگہ مختلف ممالک ہیں جہاں رابطے ہوئے۔ دوران سال 80 ممالک میں کل 1,08,018 نوآبائیوں سے رابطے بحال ہوئے۔ نوآبائیوں کے لیے ریفریشر کورسز کا بھی انعقاد کیا گیا۔ 80 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال نوآبائیوں کے لیے 3,891 جماعتوں میں 16,823 تربیتی کلاسز کا انعقاد ہوا، جن میں نوآبائیوں کی تعداد 1,02,169 تھی جو شامل ہوئے، اور ان کلاسز میں 1,124 اماموں کو بھی ٹریننگ دی گئی۔ اس سال ہونے والی بیعتیں، حالات خراب جو چل رہے تھے، رابطے نہیں ہو سکتے تھے، باہر نکل نہیں سکتے تھے، نہ داعیان اللہ، نہ مبلغین معلمین، لیکن پھر بھی میرا تو خیال تھا کہ چند ہزار بیعتیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1,12,179 بیعتیں ہوئی ہیں، اور 98 ممالک سے تقریباً 220 اقوام احمدیت میں داخل ہوئی ہیں۔ نائجیریا کی امسال بیعتوں کی مجموعی تعداد 25,176 ہے۔ کیمرون میں اس سال 13,191 بیعتیں ہوئیں۔ سیرالیون 13,723۔ آئیوری کوسٹ 10,538۔ مالی 10,027۔ سینیگال 5,790۔ کانگو کنشاسا میں 4,042۔ تنزانیہ 3,875۔ گنی بساؤ 3,000 سے اوپر۔ کانگو برازیل میں بھی 4,000 سے اوپر۔ لائبیریا تقریباً 2,000۔ گنی کناکری 1,500۔ نائجر یہ بھی 1,500 کے قریب۔ بینین 1,000 سے اوپر۔ گھانا 1,000 سے اوپر۔ ملاوی 1,000 سے اوپر۔ چاڈ میں 936۔ ٹوگو، یوگنڈا، سینٹرل افریقن ریپبلک میں جو بیعتوں کی تعداد ہے وہ 800 سے 1,000 تک۔ مڈغاسکر میں بھی اچھی تعداد ہوئی ہے، ان کے جہاں جو پہلے جہاں بیعتوں کی رفتار تھی ہونے کی، اس لحاظ سے اچھی رفتار ہے۔ کینیا میں، ساؤ تومے میں، برونڈی میں، موریتانیہ میں، زیمبیا میں، صومالیہ میں، روانڈا میں، ایتھوپیا میں بھی 23 بیعتیں ہوئیں۔ اسی طرح ہندوستان میں اس سال بیعتوں کی تعداد 1,724 ہے۔ انڈونیشیا میں بھی 1,000 سے اوپر ہیں۔ بنگلہ دیش، ملیشیا، جرمنی میں اس سال 104 بیعتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد UK میں ہیں 100 بیعتیں۔ پھر امریکہ میں ہیں، امریکہ کی ہے UK سے زیادہ ہیں 101 بیعتیں۔ کینیڈا کی جو بیعتیں حاصل ہوئیں وہ ان کے لحاظ سے تو 68 کم ہیں، لیکن بہرحال اور بھی کافی کام انہوں نے کیا ہے، لیکن بیعتوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس سال ہنڈروس میں اللہ کے فضل سے 36 اور ہیٹی میں 32 اور میکسیکو میں 23 بیعتیں ہوئیں۔ ٹرینیڈاڈ کی نے بھی اس سال بیعتیں ہوئیں تقریباً 20 کے قریب۔ فجی میں، مائکرونیشیا، مارشل آئی لینڈ، پیراگوئے، ارجنٹائن، فرینچ گیانا میں بیعتیں ہوئیں 10 سے 15 20۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی جگہوں پہ بیعتوں کا کام ہوا ہے، جہاں جہاں بھی جو بھی موقع ملتا رہا داعیان کو یا مبلغین کو، یا وہ رابطے کرتے رہے۔ کچھ یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں سے رابطے کرنے سے کہ لوگ MTA کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جماعت کا تعارف حاصل کرتے رہے، لیکن ہمارے لوگوں کے وہاں رابطے نہیں ہیں، اس لیے بیعتیں نہیں ہو سکیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سال توفیق دی جن کو جماعت میں داخل ہونے کی، اللہ تعالیٰ انہیں ثبات قدم عطا فرمائے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ایمان اور ایقان میں ترقی ہو۔ امیر صاحب گھانا لکھتے ہیں کہ ایک وہاں کے الحسن صاحب ہیں،
انہوں نے بیعت کی، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، انہوں نے فیملی سمیت قبول احمدیت کی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا بڑا بیٹا اسلام سے متنفر ہو گیا اور عیسائی ہو گیا۔ وہ پھر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ عیسائیوں سے بحث کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس دلائل ہیں، اس لیے میرے بیٹے سے بات کریں، اسے سمجھائیں اور اسلام کی طرف واپس لائیں۔ چنانچہ جب ہم ان کے بیٹے سے ملے تو اس نے کچھ سوالات کیے جن کے جوابات تسلی بخش دیے گئے، اور وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت میں داخل ہو گیا، اور یہ پورا خاندان جو 8 افراد کا شامل تھا، انہوں نے جو ہٹ گئے تھے پیچھے، دوبارہ احمدیت میں شامل ہوئے۔ گنی بساؤ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ تبلیغی پروگرام کے دوران یہ سارے پروگرام جو ہیں فروری مارچ سے پہلے کے ہیں، ایک دور دراز علاقے کے گاؤں سنچا موادو میں اللہ تعالیٰ نے 4 بیتیں عطا فرمائیں، اور وہاں کے ایک سرکردہ فرد ہیں عبداللہ صاحب، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ 4 لوگ احمدیت میں داخل ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں اور حج سے واپس آ کر فیصلہ کروں گا کہ آیا میں احمدی ہونا چاہتا ہوں کہ نہیں۔ اس کے چند دن بعد یہ دوست حج پہ چلے گئے۔ حج سے واپس آئے تو انہوں نے از خود جماعت سے رابطہ کیا اور کہا کہ حج کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ احمدیت ایک سچی جماعت ہے، اور پورے حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ اطمینان پیدا کیا کہ احمدیت کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہی نجات ہے، اور میں حج کے دوران ہی احمدیت کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ چنانچہ حج سے واپس آ کر انہوں نے احمدیت قبول کی، بیعت کی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب بہترین داعی اللہ بھی ہیں اور اپنے چندہ جات میں بھی بڑے باقاعدہ ہیں۔ فرانس کے امیر صاحب لکھتے ہیں، ایک فرینچ دوست سرچ سٹیل جن کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، ہر ہفتے چرچ میں بھی جاتے تھے، پادری سے اپنے مذہب پر اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر بہت سے سوال کرتے تھے۔ پادری نے جواب دینے کے بجائے انہیں یہ کہا کہ آپ کو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ تب انہوں نے اپنی اہلیہ جو مسلمان ہے اس کی مدد سے اسلام میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو جو معلومات ملیں وہ یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں۔ اسلام کے لٹریچر جو ہے مسلمانوں کا، اس میں بھی یہی ملا ان کو، لیکن وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے تھے، یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے کہ وہ جا سکتے ہیں، قائل بھی نہیں تھے کہ کوئی انسان آسمان پر جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں دوبارہ تلاش شروع کر دی۔ کہیں سے ان کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں مل گئی، اور ساتھ ہی جماعت کی ویب سائٹ بھی مل گئی۔ تو جیسے جیسے انہوں نے مطالعہ کیا، ان کہتے ہیں میرے تمام سوالات کے جوابات مجھے ملنے شروع ہو گئے، اور لاک ڈاؤن کے دوران جماعتی پروگرام دیکھتے رہے۔ بالآخر انہوں نے بیعت کرنے کا فیصلہ کیا اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ مروان سرورگل مربی سے ارجنٹائن لکھتے ہیں کہ ارجنٹائن کی ایک مقامی خاتون گبریلا بریوو صاحبہ کہتی ہیں ہمارے مشن کے سامنے سے گزریں تو کہتی ہیں کہ جب مشن ہاؤس کے باہر کھڑی کھڑکی میں سے میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر اندر دیوار پہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جملہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مسیح کی آمد ہو چکی ہے، تو اس بات کا ان پر گہرا اثر ہوا، کیونکہ یہ پریکٹسنگ کیتھولک تھیں۔ اس سے قبل ان کو نہ اسلام میں دلچسپی تھی اور نہ کسی مسلمان کو جانتی تھی۔ چنانچہ موصوفہ نے اسلام کے بارے میں مزید علم حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر ان سے رابطہ کیا وہاں کی جماعت سے، مربی انچارج سے، اور جو اسلام کے بارے میں جو کلاسیں منعقد ہوتی ہیں وہاں ان میں آنا شروع ہو گئیں۔ ان کے خاوند کو یہ عمل ان کا پسند نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنے خاوند سے چھپ چھپ کے رابطہ بھی رکھا اور مطالعہ بھی کرتی رہیں۔ 1 سال کے بعد انہوں نے احمدیت 28 دسمبر 2019 کو احمدیت قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں اسی وجہ سے ان کی اور وجوہات بھی تھیں، لیکن ایک بڑا وجہ یہ بھی تھی جو ان کی لڑائی کا باعث بن رہی تھی میاں بیوی کی، اس سے ان کی علیحدگی بھی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب 6 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، اور اپنی فیملی کی مخالفت کے باوجود بڑی ثابت قدمی سے اور مکمل شرح صدر کے ساتھ یہ احمدیت پر قائم ہیں۔
غلام احمد کی خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالم کی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ UK، جلسہ سالانہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ خوابوں کے ذریعے سے قبول احمدیت بھی اللہ تعالیٰ اس طرح بھی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کرگستان کے ایک مقامی نوبائے قادر و شوکت صاحب کہتے ہیں کہ ایک مقامی احمدی عاشر علی کے ذریعے مجھے جماعت کا علم ہوا۔ انہوں نے مجھے دعا کی، تلقین کی۔ میں نے اسی دن رات کو گھر آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے حق کو جاننے کے لیے توفیق مانگی۔ صحیح سے نیک فطرت تھے، بڑی تڑپ کی دعا کی۔ کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سمندر کے پانی کے اوپر عبادت کر رہے ہیں۔ خواب نے میرے دل میں ایک عجیب سا نور پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے حق کا راستہ مل گیا ہے۔ پھر میں نے بیعت کر لی۔ کیمرون سے مولم صاحب لکھتے ہیں، نارتھ ایشین کے دورے کے دوران یہاں کے گاؤں پٹور میں ایک عالم دین ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہیں جماعت کا تعارف کروایا گیا، ان کے سوالوں کے جوابات دیے گئے، جماعتی لٹریچر بھی دیا گیا۔ جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے علم میں تھا کہ امام مہدی آنے والے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سینٹر اپنے واپس آ گئے۔ 1 ہفتے کے بعد جماعت کے صدر نے فون پر کہا کہ آپ گاؤں آ جائیں، ایک اچھی خبر ہے۔ کہتے ہیں جب میں گاؤں پہنچا تو وہی عالم دین آئے ہوئے تھے، مجھ سے معانقہ کر کے رونے لگ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جماعت احمدیہ کا پمفلٹس کا مطالعہ کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی ہے، پھر روز دعا کرتا رہا کہ اگر یہ شخص تیری طرف سے ہے تو میری رہنمائی فرما۔ میں تو کب سے امام مہدی کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر چند روز قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام میری خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ اٹھو نماز پڑھو۔ اس پر میں خواب میں ہی سوچتا ہوں کہ یہ شخص سچا ہے اور خدا کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اس خواب کے بعد میں مطمئن ہو گیا۔ اب میں اپنے بچوں کے سمیت جو 15 افراد تھے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ نصیر شاہد صاحب فرانس سے لکھتے ہیں کہ ایک خاتون سلیمہ صاحبہ ہیں، تو والدہ صاحبہ کہتی ہیں سال رمضان سے قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی مسجد میں ہوں، وہاں بہت سے گروپس ہیں جو قرآن لیے بیٹھے ہیں اور یہ متفرق گروپس تقسیم ہوئے ہیں اور میں انہیں نہیں جانتی۔ اس کے برعکس ایک چھوٹا سا گروپ ہے، ان میں ایک خاتون کارا کو میں جانتی ہوں۔ چنانچہ میں تمام گروپس کو چھوڑ کر اس چھوٹے گروپ میں چلی جاتی ہوں جس میں کارا بیٹھی تھی۔ مسجد میں موجود ایک آدمی نے مجھے کہا کہ تم کفار کے گروپ میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ اس پر میں نے اس آدمی سے کہا کہ تم مجھے اس گروپ میں جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ اس گروپ میں ایک خاتون ہے جسے میں جانتی ہوں اور میں اسی گروپ میں جانا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں اس وقت میں نے ایک بڑی طاقتور روشنی دیکھی جس سے میری آنکھیں چندھیا گئیں اور میں اپنی آنکھیں کھول نہیں سکی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو کارا کے گروپ میں دیکھا اور اس نے مجھے اپنے پاس جگہ دی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کہتی ہیں کہ میں کارا کو جو ان کی سہیلی تھی یا جن سے تعارف تھا کام کے سلسلے میں 2-3 دفعہ، سہیلی نہیں تھی تعارف ہی تھا، کام کے سلسلے میں 2-3 دفعہ مل چکی تھی، لیکن احمدیت کے حوالے سے کبھی اس سے کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ خواب کے بعد میں نے لفظ کفار جسے میں نے خواب میں سنا تھا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی وضاحت نہ مل سکی۔ پھر میں نے کارا سے پوچھا، رابطہ کیا، اپنا خواب سنایا۔ اس پر کارا نے مجھے بتایا کہ کفار کا لفظ کافر سے ہے اور دیگر مسلمان احمدیوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس پر میں بہت حیران ہوئی، مجھے دھچکا لگا کہ احمدیوں کو کیوں کافر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تاخیر کے احمدیت قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی میری رہنمائی کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے 5 بچوں سمیت مئی میں
بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئیں۔ امیر صاحب نائجر بیان کرتے ہیں کہ وہاں ایک احمدی گاؤں، وہاں بیعت کرنے والے ایک احمدی گاؤں ہادا کے امام عبداللہ صاحب نے جلسہ سالانہ نائجر کے موقع پر اپنا ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، ایک احمدی ہیں، انہوں نے اپنا خواب کا ذکر کیا کہ جماعت احمدیہ میں داخل ہونے سے قبل انہوں نے دیکھا کہ جیسے وہ اپنے گھر کے آنگن میں لیٹے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے اور چاند نکلا ہوا ہے اور اس چاند پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ اسی اسنا میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی تحریر اور رنگ میں وہ کلمہ ان کے سین کے دیوار پر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس خواب کے کچھ دن کے بعد ہی جماعت کے مبلغ حضرت مسیح علیہ السلام کو پیغام لے کر آئے۔ میرے دل میں اس پیغام کو قبول کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے گاؤں کے ساتھ احمدیت میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن آج جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ اس خواب میں کلمہ طیبہ کی طرز تحریر اور رنگ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہی جلسے کے اسٹیج پر ہو بہو اسی طرز پر لکھا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ میری خواب اللہ کے فضل سے سچی تھی۔ فرانس میں مقیم مراکش ایک دوست احمد حجانی صاحب اپنی قبولیت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شاپنگ سینٹر میں کچھ خریدنے کے لیے گیا، لیکن جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہاں ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے میرے رہنمائی کی اور کہنے لگا کہ آپ عربی جانتے ہیں؟ میرے پاس ایک عربی کی کتاب ہے جو امام مہدی کے بارے میں ہے، آپ لینا پسند کریں گے؟ میں نے وہ کتاب لے لی اور اسے گھر جا کر پڑھ لیا۔ میرا دل یہ سب ماننے کو تیار نہ ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مراکش میں ملنے کے لیے مراکش گیا، مراکش کے رہنے والے تھے، وہاں اس کتاب کا ذکر کیا تو دوست کہنے لگے کہ یہ تو جماعت احمدیہ کی کتاب ہے، ہم تو پہلے ہی احمدی ہو چکے ہیں۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ جب فرانس واپس جاؤ تو وہاں کی جماعت احمدیہ سے رابطہ کرنا۔ کہتے ہیں بہرحال اس دوران میرے والد کی وفات ہو گئی فرانس میں، مجھے فوری طور پر واپس آنا پڑا اور صدمے اور حالات کی وجہ سے بھول گیا۔ میری دعا کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ خلیفۃ المسیح ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن میں خلیفۃ المسیح کے سامنے کچھ نہیں بول پایا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے والد مرحوم کھڑے ہیں۔ میں نے اندر آنے کے لیے کہا تو کہنے لگا کہ میں اندر نہیں آ سکتا، لیکن سنو، یہ شخص اندر جو صوفے پر بیٹھا ہے یہ صحیح اللہ کا پیغام دینے والا ہے، تمہیں اس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں خواب میں ہی اپنے والد سے کہتا ہوں کہ میں تو ان کو نہیں جانتا۔ اس پر والد صاحب نے جواب دیا کہ ان کی ایک جماعت ہے جو اب تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، تم ان کے ساتھ چلو اور ان کی بیعت کرو۔ اس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اور میں نے بیعت کی۔ امیر صاحب انڈونیشیا ایک احمدی کی قبولیت کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا، اس میں بیعت کرنے والے نے کہا کہ جماعت احمدیہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ میں جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی بجائے ایک ایسی جماعت میں شامل ہو گیا جو حکومت کی مخالفت کرنے والی تھی۔ 1992 میں جب اس جماعت کا امیر پکڑا گیا تو میں نے ان کے جانشین کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے استخارہ کیا تو خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، تم لوگوں کا امام ہوں، میں مرزا غلام احمد ہوں۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد مجھے اس جماعت کے نئے امیر کی بیعت کرنے پر مجبور کیا گیا اور کہا گیا کہ بیعت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہتے ہیں اس 1 سال کے بعد ایک احمدی سے ملاقات ہوئی، اس نے تبلیغ کی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارا امام ایک نبی ہے تو ضرور ہے کہ اسی کو کتاب وغیرہ بھی ہوگی۔ اس پر احمدی نے کہا کہ وہ مجھے ایک کتاب دے گا۔ اسی رات ایک بار پھر میں نے خواب میں ایک مسجد دیکھی جس پر احمدیہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک انڈین ڈریس پہنے آدمی کھڑا تھا جو مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ 3 دن کے بعد احمدی دوست مجھے کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی دے کر گیا۔ جب میں نے کتاب کھولی تو شروع میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تصویر تھی۔
ان کا چہرہ دیکھ کر یاد آیا کہ یہ تو بالکل وہی بزرگ ہیں جنہیں پچھلے سال میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بس میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ ودگو بکینا فاسو کے ریجن کے معلم لکھتے ہیں کہ ایک جماعت کے ایک دوست جالو حسینی صاحب جماعت میں داخل ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شدید مخالفت تھی اور یہ بات کسی طرح لوگوں کو منظور نہ تھی کہ ان کے گاؤں میں احمدیت آئے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے، چنانچہ وہ ہر وقت کوشش میں تھے کہ کسی طرح احمدیت سے گاؤں کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دن کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے جس میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک طرف احمدیوں کا گروہ اور سفید لباس میں ملبوس ہے، اور دوسری طرف ہمارا گروپ جو مختلف رنگوں کے کپڑوں میں ملبوس ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے کہ دونوں گروپس آپس میں مناظرہ کر لیں، اور جب مناظرہ شروع ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو دلائل ہی نہیں ہیں، چنانچہ فیصلہ احمدیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ تو جالو حسینی صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح احمدیہ جماعت کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے واضح ہو گیا مجھ پہ کہ احمدیہ سچا اسلام ہے، اس لیے میں شامل ہوتا ہوں۔ البانیہ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں جفیر صاحب نے بیعت کی، 29 سال کی عمر ہے، اکنامکس میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ جماعت کے بارے میں پہلے سنا تو انٹرنیٹ پر موجود جماعت کے خلاف ہر قسم کا مواد مطالعہ کیا، اور شروع سے ہی مسجد آتے تو کئی سوالات کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہمارے نائب صدر صاحب نے ان سے تفصیلی گفتگو کی، بیار رمایہ صاحب نے، اور دلائل کے ساتھ ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اس نوجوان سے کہا کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا غور سے مطالعہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے کتب کا مطالعہ شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ ان کو حقیقی اسلام واضح ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے رویے میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ اب جب بھی بات کرتے تو مرزا صاحب کہنے کے بجائے البانیہ میں مسایہ کا لفظ بولتے۔ بیعت کرنے کہا گیا، کہتے ہیں نہیں ابھی میں نے مزید تحقیق کرنی ہے۔ آخر انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی کا البانیہ ترجمہ پڑھا۔ انہیں کتاب اس قدر اچھی لگی کہ 2 دفعہ اس کا شروع سے آخر تک مطالعہ کیا۔ اسی دوران انہوں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا، اس میں حضور علیہ السلام نے انہیں خلافت سے وابستہ ہونے کا پیغام دیا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد مخصوص جماعت کی البانین ویب سائٹ پر نشر ہونے والی ہر پوسٹ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ قرآن مجید کی آیات کی جماعت کی طرف سے کی جانے والی تفسیر کا البانین ترجمہ کی تفسیر کا البانین ترجمے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور اسی طرح خطبات اور خطابات باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بہتے ہیں۔ تنزانیہ سے کہ روما ریجن کے ایک جماعت کے معلم کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں وہابی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی نے گزشتہ سال جماعت کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیز مہم شروع کی، اور اس میں خطبات میں جماعت کے خلاف اور خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے غلیظ زبان استعمال کرتا تھا۔ اس کی گفتگو اتنی گندی تھی کہ اس مسجد میں جانے والے بعض غیر جماعت عورتوں نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا۔ اس مخالفت کی وجہ سے ان عورتوں میں سے ایک نے جماعت کے حوالے سے تحقیق کی اور احمدیت کی حقیقی اور سچا جان کر بیعت کر لی۔ دوسری طرف اس مولوی کی ذلت اور رسوائی اس طرح ہوئی کہ وہ غیر اخلاقی حرکت میں پکڑا گیا، اور اس کو گاؤں سے والوں نے بڑا بدنام کیا، اس کو تم نے ہمیں بدنام کر دیا، اس کو کافی لان تان کی کہ تم نے ہمیں بدنام کر دیا۔ اس طرح بعض اور واقعات بھی ہیں۔ نمونہ دیکھ کر بیعت کرنے والے
فجی کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک جزیرہ رامبی ہے، اس کا دورہ کرنے کی توفیق ملی۔ دورے کے دوران جب ہم لٹریچر تقسیم کر رہے تھے تو 2 یورپین عیسائی پادری بھی آ گئے، جن کے ساتھ ایک لوکل عیسائی فیملی بھی تھی۔ ان کے ساتھ تبلیغی نشست شروع ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے بائبل سے توحید اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کی تو ان پادریوں سے کوئی بات نہیں بنی، جواب نہ دے سکے۔ وہ دونوں پادری اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے مصروفیت کے بہانہ کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عیسائی فیملی کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ فیملی گو کہ عیسائی تھی، لیکن کچھ عرصے سے مختلف فرقوں کے مسائل کی وجہ سے بالکل لامذہب ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس فیملی کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ کیا گیا اور جماعتی لٹریچر بھی دیا گیا۔ اس فیملی کے ساتھ سوال و جواب کی طویل نشست ہوئی اور الحمدللہ کہ انہوں نے جماعت کا لٹریچر پڑھنے کے بعد بیعت کر لی۔ یہ پہلے کے واقعے کے ساتھ تھا۔ نمونہ دیکھ کر جو بیعت کرنے والا ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ کانگو کنشاسا کا ایک دوست داؤد لونگا صاحب کو مشن میں کچھ کام کرنے کو دیا گیا۔ کام مکمل ہونے پر جب انہیں اجرت دی گئی تو انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ نکال کر کہتے ہیں معلم کہ مجھے کمیشن کے طور پر دیا۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، یہ تمہارا حق ہے، میں نہیں یہ لے سکتا۔ اس پر داؤد نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کو میں نے اس طرح کمیشن دیا ہو اور اس نے لینے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر 3 ہفتے کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ اس دوران میں نے بہت غور کیا کہ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور جیسا آپ کا رویہ ہے، آپ غلط نہیں ہو سکتے، اس لیے میں بیعت کرتا ہوں۔ اور بیعت کرنے کے بعد داؤد میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، چندوں میں باقاعدہ ہیں۔ بشکیک کرغزستان سے مکاشفہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ میری عمر 37 سال ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ احمدیت کے ساتھ میرا تعارف 9 سال قبل ہوا جب میرا خاوند ارسلان بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوا تھا۔ ہم ایک عام سی فیملی تھے، میں نے کوئی مخالفت نہ کی اور نہ ہی کوئی خوشی کا اظہار کیا اس کی بیعت پہ۔ میں جماعت احمدیہ کے بالکل بارے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ اپنے خاوند کو دیکھتی تھی، وہ ہر جمعہ نماز کے لیے ضرور جاتا تھا۔ اس میں یہ تبدیلی دیکھ کے کہتی مجھے خوف پیدا ہوا کہ شاید وہ مجھے پردہ کرنے میں مجبور کرے گا، مذہبی انتہا پسند بن جائے گا۔ لیکن میں نے محسوس کیا اس کے بجائے اس میں وہ بہتری کی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ پیار کرنے والا ہے اور ہمدرد زیادہ ہو گیا ہے، دیکھ بھال کرنے لگ گیا ہے اور اعتماد اور روحانی لحاظ سے مضبوط ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں پھر مالی وسائل کی وجہ سے وہ شکاگو امریکہ چلا گیا اور میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر میں رہ گئی۔ میں نے بیعت نہیں کی تھی۔ امریکہ ویزا کے لیے ڈاکومنٹ جمع کرائے 5 دفعہ اور ہر دفعہ انکار ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے میں جاپان کا سفر بھی میں نے کیا، فرانس بھی گئی، میکسیکو بھی گئی، لیکن کوئی امید نہیں بنتی تھی۔ کہتی روزانہ ہماری لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں اور پھر میں سوچتی تھی کیوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا۔ میں دعا شعا بھی بہت کرتی ہوں، دعا بھی بہت کرتی ہوں اور نمازیں بھی پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھنے لگ گئی ہوں، لیکن بیعت نہیں کی تھی۔ تو کہتی ہیں ایک دن میرے خاوند نے مجھے کہا کہ جو احمدیوں سے متعارف ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی حقیقی اور رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، لیکن پھر بیعت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سخت آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس پر میں نے اپنا جائزہ لیا اور اگلے دن میں نے بیعت کر لی اور پانچوں نمازیں زیادہ بہتر طور پر پڑھنی شروع کر دیں، بلکہ باقاعدہ پڑھنی شروع کر دیں اور پہلے شرط کبھی نہیں پڑھتی تھیں۔ قرآن کریم پہلے صرف دعائیں کرتی تھیں، نمازیں نہیں پڑھتی تھیں، اپنے طور پہ دعا کرتی تھیں۔ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، نماز تہجد بھی ادا کرنی شروع کر دی، بچوں کو بھی نماز پڑھانا شروع کر دی اور کوشش کرتی کہ ہر جمعے پہ بھی حاضر ہو جاؤں۔ اور پھر کہتی ہیں کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور اب امریکہ جانے کی اجازت مل گئی ہے اور اپنے خاوند کے رویے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ جماعت سچی ہے۔ ریڈیو کے ذریعے قبول احمدیت اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتا ہے۔ متعدی ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں
کہ ماہرین کے مطابق ہمارے ریڈیو احمدیہ کے سگنل 80 کلومیٹر تک جانے چاہیے، اس سے زیادہ تک سگنل نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ایسا مسخر کیا ہے کہ موانڈا شہر جو ہمارے ریڈیو سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں کے اہل سنت کے امام نے بتایا کہ ریڈیو احمدیہ کے سگنل ان تک بہترین آتے ہیں، اور جب سے احمدیہ ریڈیو کا آغاز ہوا ہے اس کو مسلسل سن رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انشراح صدر عطا فرمایا اور انہوں نے خود ریڈیو اسٹیشن آ کر اپنی بیوی اور بچوں سمیت بیعت کر لیا۔ خلیل احمد خان صاحب مبلغ چارٹ لکھتے ہیں ثبات قدم کا واقعہ کہ ایک علاقہ بیڑسی کافی عرصے سے ہمارے زیر تبلیغ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے سال اس علاقے کے سلطان اور اس کے ماتحت 22 گاؤں اور امام اور چیف سمیت جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے، 22 گاؤں امام اور چیف میں شامل ہوئے۔ تبلیغی جماعت والے جو پاکستان سے وفد کی صورت میں ملک چارٹ آئے تھے اس علاقے میں پہنچ گئے۔ ایک دفعہ ہمارے مولم صاحب کی موجودگی میں یہ لوگ آئے، جب تعارف ہوا تو تبلیغی جماعت والوں نے بڑے حیران ہو کر ہمارے مولم سے دریافت کیا کہ جماعت احمدیہ ادھر بھی موجود ہے۔ ہمارے مولم صاحب نے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں تحفہ کے طور پر دی۔ پھر وہ لوگ اس علاقے سے چلے گئے۔ چند دن کے بعد دوبارہ اس علاقے میں آئے اور علاقے کے سلطان سے کہا کہ جماعت احمدیہ ایک جھوٹی جماعت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور کافر ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے۔ آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ علاقے کے سلطان نے انہیں جواب دیا کہ جو باتیں آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ کے متعلق بتا رہے ہیں وہ تو ہم لوگ ان میں دیکھی نہیں۔ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت کرتے ہیں۔ باقی رہ گیا سوال کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیا کہا ہے، کافر قرار دیا ہے یا نہیں، اس کا تعلق جہاں تک ہے تو آپ لوگ چارٹ کے دارالحکومت جائیں، وہاں جا کے وہاں احمدیہ جماعت احمدیہ کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، وہاں گورنمنٹ کا بھی کے جو دفاتر ہیں یہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں جا کے گورنمنٹ سے پوچھیں کہ اس نے جماعت احمدیہ مسلمہ کو کے طور پر جماعت احمدیہ کو جماعت مسلمہ کے طور پر رجسٹر کیوں کیا ہے۔ اس پر بہرحال وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ احمد مصطفیٰ شیبہ صاحب کہتے ہیں بیعت سے 7 سال قبل خواب میں ایک نوجوان کو انڈین لباس میں ملبوس دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ جواب ملا کہ امام مہدی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ امام مہدی تو آل بیت میں سے ہونا ہے، یہ انڈین کیسے ہو گیا؟ پھر اچانک میں نے اس شخص کو گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ پھر اس کے 7 دن کے بعد مجھے MTA العربیہ مل گیا اور میں اور میری اہلیہ 6 سال MTA دیکھتے رہے اور آخرکار بیعت کر کے مومنین کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیعت کے بعد میں نے اپنی شخصیت میں نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ میں وہ نہیں رہا جو بیعت سے پہلے تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت اور تدبر کے ذریعے میں لوگوں سے بڑے حلم اور بردباری سے اور نرمی سے معاملہ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ بھی مجھ سے خوش ہیں، لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے۔ میرے والد نے بھی مجھے میرے اندر اخلاقی تبدیلی دیکھ کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ اسی جماعت سے چمٹے رہو، تاہم ہمیں قائل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ میرے اندر یہ تبدیلی اس امام کی اتباع کی برکت سے ہے، اس کو یہ قبول نہیں کرنا چاہتے۔ مراکش سے الحسنی صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ میں 2002 سے 2019 تک مغربی ممالک میں رہا ہوں، بس نام کا مسلمان تھا۔ میں نے بہت سے کام خدا کی مرضی کے خلاف کیے ہیں، کئی دفعہ مجھے جیل ہوئی۔ 2016 میں آسٹریلیا کی ایک جیل میں قید ہوا، وہاں زندگی میں پہلی دفعہ MTA دیکھا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے قصائد سن کر بہت متاثر ہوا اور ایک ایسا احساس ہوا جو پہلے زندگی میں کبھی نہ ہوا تھا۔ دل اطمینان اور سکینت سے بھر گیا۔ میں جیل میں ہر روز MTA دیکھنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے کمرے میں ایک ہی TV تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ مجھے اپنا الگ TV میسر آ گیا، نیز موبائل فون بھی مل گیا۔ میں نے مخالف مولویوں کے اس مبارک جماعت کے خلاف افتراء کا بھی جائزہ لیا۔
میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی قصائد سن کر دل میں کہا کہ ان میں جو باتیں ہیں ناممکن ہے کہ کسی عام مولوی کی ہوں، یہ کلام تو دل میں اترنے والا ہے۔ چنانچہ میں ایمان لے آیا اور فیصلہ کیا کہ یورپ سے اپنے ملک واپس جا کر نئے سے زندگی شروع کروں گا۔ جماعت سے تعارف سے قبل مجھے صرف دنیا کی تلاش تھی اور کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، لیکن اب میری زندگی یکسر بدل گئی ہے۔ میں ایک برے آدمی سے سچا انسان بن گیا ہوں اور اب اطمینان اور سکون کا احساس ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اسامہ صاحب میں مصر کے کہتے ہیں 2015 میں ایک دن چینل بدلتے ہوئے اتفاقاً MTL عربیہ نظر آیا جس پر لکھا مال عرب پروگرام لگا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے سے میرا جماعت احمدیہ سے تعارف ہوا۔ پھر میں ایک دن میں 7 گھنٹے MTA دیکھتا۔ یہ سلسلہ 2015 سے 2019 تک چلتا رہا اور سب پروگرام خطبات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت وغیرہ سنے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت پر قائل ہو گیا، لیکن ابھی تک میں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اس عرصے میں خواب میں دیکھا کہ کسی نامعلوم صحرائی مقام پر جلسہ منعقد ہو رہا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں اور رات کا وقت ہے۔ ایسے میں نے دیکھا کہ وہاں مجھے دیکھا انہوں نے، اس سے تو یہ لگتا ہے یہ بار حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا، واضح نہیں ہے۔ تو وہاں آیا ہیں اور میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ وضو کے بعد انہوں نے بڑے خیمے کی طرف گئے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہاں میری آنکھ کھل گئی اور خواب ختم ہو گیا۔ میں اس خواب پر بہت خوش تھا اور پھر کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ دن رات سوتے جاگتے آپ کی محبت کو محسوس کرتا ہوں، آپ کے سب خطبات سنتا ہوں۔ غالباً انہوں نے مجھے ہی دیکھا تھا جس سے صحیح ظاہر ہوتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مبلغ انچارج گنی کناکری کہتے ہیں کہ یہاں پابندیوں کی وجہ سے باقاعدہ جلسہ سالانہ کی انعقاد پر پابندی ہے، اس لیے لوگ سارا سال پیسے جمع کر کے سیرا لیون کے جلسے پہ جاتے ہیں۔ اس سال بھی ایک بڑی تعداد اپنے خرچ پر سیرا لیون جلسے پہ گئی۔ ایک نوجوان مولانا عبداللہ صاحب جو کہ انتہائی غریب اور جماعت کے معمولی الاؤنس پر ان کا گزارا ہے، 1 سال سے ہر ماہ کچھ رقم اپنے جلسے میں شامل ہونے کے لیے جمع کر رہے تھے۔ جب جلسے کے دن قریب آئے تو انہوں نے اپنے علاقے کے ایک امام کو جو ان کے زیر تولیگ تھا اس جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا اور اپنی ساری رقم جو اپنے سفر کے لیے جمع کی ہوئی تھی اس کو ادا کر دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو خود جلسے پہ جانا تھا، پھر کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی پکا احمدی ہوں، لیکن اس امام کا جانا ضروری تھا تاکہ یہ احمدیت کی سچائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا اور اس کے دل میں احمدیت داخل ہو جاتی۔ اس لیے میں نے اپنے مال اور اپنے جذبات کی قربانی اس غرض سے کی ہے تاکہ یہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو خود مشاہدہ کر کے اس الہی سلسلے میں داخل ہو جائے۔ تو یہ انقلاب ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے۔ دلوں کو نے ایک خاص جوش اور جذبہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد کرنے والوں کے لیے پیدا کر رہا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ایک شخص ہے جس نے کبھی خلیفہ وقت کو بھی شاید نہیں دیکھا، لیکن ایک تڑپ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام، احمدیت کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس میں شامل ہوں۔ بلغاریہ سے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر مانی کاتف جماعت کے بہت مخلص دوست ہیں، عیسائی ہیں، 3 دفعہ جلسہ میں شامل ہو چکے ہیں، میرے سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے اور میرے ساتھ تصویریں کھنچوا چکے ہیں۔ بلغاریہ آنے کے بعد انہوں نے یہ تصاویر جو ہیں اپنے کلینکس جو مختلف شہروں میں موجود ہیں ان میں لگائی ہوئی ہیں اور مریضوں کو احمدیت اور جماعت کا تعارف بڑے اچھے الفاظ میں کرواتے ہیں، خلافت کا تعارف۔ اس طرح ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں تک جماعت کی تبلیغ کا پیغام پہنچ رہا ہے
اور تبلیغ کے نئے راستے کھل رہے ہیں. جلسہ پر آنے والے لوگ بھی چاہے خود قبول کریں نہ کریں بعض وجوہات کی وجہ سے، لیکن تبلیغ کا ذریعہ بن رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر بیعتیں بھی ہو جاتی ہیں. امیر صاحب انڈونیشیا اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ بوگور کے علاقے کے گاؤں میں ایک مولوی نے اپنی تقریر میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ پر اعتراضات شروع کر دیے، اور جو لوگ بیعت کر کے احمدیت جماعت میں شامل ہوئے تھے ان کی بھی مخالفت کرنے لگے. لیکن ہمارے نوآبائین ثابت قدم رہے. مولوی کی مخالفانہ کوششیں کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں. دوسری طرف مخالف مولوی عید والے دن سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد ابو ہاشم نامی ایک اور مولوی جو کہ مجلس علماء کا صدر ہے، اس نے مخالفت شروع کی. ہمارے نوآبائین کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، جماعت احمدیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. پھر ایک ڈیڈی نامی مولوی نے جماعت کی سخت مخالفت شروع کر دی. نوآبائین کو کھلے عام ڈراتا اور کہتا تھا کہ احمدیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مچھلیوں کے آگے پھینک دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ اس کو فالج ہو گیا اور کئی ماہ تک مفلوج رہنے کے بعد فوت ہو گیا، اور اپنی فیملی کے علاوہ کوئی شخص اس کی فوتگی پر بھی نہیں گیا. تو بہرحال ہم نے تو ہر جگہ صبر اور دعا سے کام لینا ہے، اور یہی ہمارا کام ہے. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان لوگوں کو ہدایت دے یا پھر ان کو ہماری جان چھڑائے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائے. آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کبھی کوئی جھوٹ اس قدر چل نہیں سکتا. آخر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدی کرنے والے جھوٹے اور فریبی اپنے جھوٹ میں تھک کر رہ جاتے ہیں. پھر کیا کوئی ایسا مفتری ہو سکتا ہے جو برابر 25 برس سے خدا تعالیٰ پر افتراء کر رہا ہو؟ اس زمانے میں جو آپ نے یہ فرمایا تھا 25 برس ہو چکے تھے، اور تھکا نہ ہو، اور خدا کو بھی اس کے لیے غیرت نہ آوے بلکہ اس کی تائید میں نشانات ظاہر کرتا رہے. یہ عجیب بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ ہمیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید کرتا ہے. آج 130 سال کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تائیدات اللہ تعالیٰ کی ہمارے شامل حال ہیں. پھر فرماتے ہیں اس وقت جب کوئی نہ جانتا تھا اور نہ یہاں آتا تھا، یہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یاتون من کل فج عمیق اور یاتی کا من کل فج عمیق. کیا یہ مفتری کر سکتا ہے کہ ایسا کہے اور پھر خدا بھی ایسے مفتری کی پرواہ نہ کرے بلکہ اس کی پیشگوئی پوری کرنے کے دور دراز سے لوگ بھی اس کے پاس آتے ہیں. اس کی پیشگوئی پوری کرنے کو دور دراز سے لوگ بھی اس کے پاس آتے ہیں، اور ہر قسم کے تحائف اور نقد بھی آنے لگے. اگر یہ بات ہو کہ مفتری کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، پھر نبوت سے ہی امان اٹھ جاوے. فرمایا کہ یہی نشان ہے جو ہماری جماعت کی محبت اور اخلاص میں ترقی کا باعث ہو رہے ہیں. مفتری اور صادق کو تو ان کے منہ ہی سے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. فرمایا کہ سچائی کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ صادق کی محبت سعید فطرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. احمق کو یہ راہ نہیں ملتی کہ نور کا حصہ لے، وہ ہر بات میں بدگمانی ہی اسے کام لیتا ہے. فرمایا ہم کو تکلف اور تصنع کی حاجت نہیں، ہمارا اپنا کوئی کام نہیں ہے، خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے اور وہ خود کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو محجوب ہونے کی حالت میں نہ چھوڑے گا. بڑے تحدید سے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو محجوب ہونے کی حالت میں نہ چھوڑے گا، وہ سب پر اتمام حجت کر دے گا. یاد رکھو سماوی اور عرضی آدمیوں میں فرق ہوتا ہے. جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ خود ان کی عزت کو ظاہر کرتا اور ان کی سچائی کو روشن کر کے دکھاتا ہے، اور جو اس کی طرف سے نہیں آتے اور مفتری ہوتے ہیں وہ آخر ذلیل ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہماری جماعت کا ایمان کمزور رہے. مہمان اگر نہ بھی چاہے تو بھی میزبان کا فرض ہے کہ اس کے آگے کھانا رکھتے. اسی طرح پر اگر نشانوں کی ضرورت کوئی بھی نہ سمجھے
تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت کے ایمان کو بڑھانے کے لیے نشانات ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بھی سچی بات ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کو نشانوں کے ساتھ مشروط کرتے ہیں وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح کے شاگردوں نے مائدہ کا نشان مانگا تو یہی جواب ملا تھا کہ اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو ایسا جواب ملے گا جس کی نظیر نہ ہوگی۔ پھر فرمایا بس طالب کا ادب یہی ہے کہ وہ زیادہ سوال نہ کرے اور نشان طلب کرنے پر زور نہ دے۔ جو اس آداب کے طریق کو ملحوظ رکھتے ہیں خدا ان کو کبھی بے نشان نہیں چھوڑتا اور ان کو یقین سے بھر دیتا ہے۔ صحابہ کی حالت کو دیکھو کہ انہوں نے نشان نہیں مانگے، مگر کیا خدا نے ان کو بے نشان چھوڑا؟ ہرگز نہیں۔ تکالیف پر تکالیف اٹھائیں، جانیں دیں، اعداء نے عورتوں تک کو خطرناک تکلیفوں سے ہلاک کیا، مگر نصرت ہنوز نمودار نہ ہوئی۔ آخر خدا کے وعدے کی گھڑی آ گئی اور ان کو کامیاب کر دیا اور دشمنوں کو ہلاک کیا۔ یہ سچی بات ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ ان ساری ترقیوں کی جڑ ایمان ہے، جڑ ایمان ہی ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان بڑی بڑی منزلیں طے کرتا اور سیر کرتا ہے۔ پھر مخالفین کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اب اے مخالف مولویوں اور سجادہ نشینوں، یہ نزاع ہم میں اور تم میں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اگرچہ یہ جماعت بنسبت تمہاری جماعتوں کے تھوڑی سی اور فئہ قلیلہ ہے، اور شاید اس وقت تک جب آپ نے بیان فرمایا تھا 4-5 ہزار، ابھی بھی بہت تھوڑی ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں تاہم یقین سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ بس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کی ترقیات پہلے سے بڑھ کر دکھائے، مخالفین کے شر اور مکر سے بچائے، سعید فطر لوگوں کی مدد فرمائے کہ وہ ان وسوسے پیدا کرنے والوں اور فتنہ پردازی کرنے والوں کے چنگل سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں، تاکہ غلبہ اسلام کے لیے اس جری اللہ کے مددگار بن سکیں، دنیا سے فتنہ و فساد بھی ختم ہو اور دنیا خدائے واحد کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اب ان لوگوں کو بھی عقل آ جائے۔ اب دعا کر لیں۔
یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا